بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین حضرات, آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے اور بلکہ سارے ممالک میں کامن ہے. سنا ہے کہ پوری دنیا میں ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ یہ جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے, جسمانی گھر پہ جو گھریلو تشدد ہے, اس کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لاک ڈاؤن میں. اور ٹیکنیکلی اگر سوچیں تو آبویسلی اگر دو لوگوں کے بیچ میں ایک ابیوسو ریلیشن شپ ہے تو سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر وہ سٹک ہیں ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ پہ 24 گھنٹے ڈے آفٹر ڈے, تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا عنصر بڑھے گا ہی. لیکن بینگ پاکستانی وومن جو خود بھی وائلنس سے گزر چکی ہیں, میری یہی خواہش ہے کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی عورت جو ہے وہ تشدد سے نہ گزرے. اب میں نے جب عورت کی بات کی تو میرے جو کولیگ ہیں احسن ٹائسن, میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں, بڑے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو میں نے جب کہا کہ ہم نے یہ والی ویڈیو ضرور بنانی ہے تو احسن نے کہا کہ میں بھی آپ کی اس ویڈیو کا حصہ بنوں گا. ہر وقت آپ عورت 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 کہتی رہتی ہیں, ذرا میری بھی ایک رائے ہے. تو آئیے احسن سے ملتے ہیں. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. احسن, ہم نے اتنا کام کیا ساتھ, یہ اس ویڈیو کا کیوں حصہ بننا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ویسے تو یہ اور ویسے آپ خود بھی اپنی ویڈیوز بناتے ہو اور سارا کچھ کرتے ہو, لیکن میں تو اس کے جو ہے نا حق میں ہوں ہی نہیں کہ یا مرد عورت کو مارے یا عورت مرد کو مارے. ٹھیک ہے, کسی بھی بات کے پیچھے بات کرنی چاہیے آپس میں. جو بھی جس بھی بات کے اوپر, جس بیس کے اوپر آپ لڑ رہے ہیں, پہلے اس کو کلیئر کر لیں یار, کلیئر کر لیں. پھر اس کے بعد جب آپ اس کو مار لیں یا وہ آپ کو مار لے, تو اس کے بعد جب آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کسی تیسرے چوتھے بندے کے آگے, پھر آپ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یار ہم لڑ کیوں رہے ہیں. فضول سی بات ہو, بے شک نمک کم ہو, اس کے اوپر لڑائی ہے, یا آپ نے بچے کی کیئر نہیں کر پا رہے. بھائی آپ ساتھ رہتے ہیں, برابر آپ کا بھی اتنا حق ہے اپنے بچے پہ اس کی کیئر کرنا, اور آپ کے والدین کی بھی اسی طریقے سے, ساس کی, نند کی, جو جیسے ایک پوری ایک فیملی ہوتی ہے, ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. ہاں, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کو یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر نتھی ہوگی. ایک مور لگ گیا ہے کہ اسی نے وہ سارے کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی ایک کام مس ہو تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں دیکھو ایسن, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلو اگر سنگل انکم ہاؤس ہولڈ ہے تو مرد جو ہے وہ کام پہ جا رہا ہے, عورت جو ہے وہ گھر پہ ہے اور وہ گھر کے معاملات سنبھال رہی ہے. لیکن مگر اس کو تھوڑی بریک مل جاتی تھی, میاں بھی کام پہ چلا جاتا تھا, بچے اسکول چلے جاتے تھے, فیملی کے جو باقی کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی اپنی کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک وہی ایک عورت چائے دن میں 16 دفعہ بنا رہی ہے, گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے, بچے بھی کیونکہ گھر پہ ہیں تو پوچھے بھی 8 دفعہ لگ رہے ہیں. تو کیا گھر کے باقی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی کام کریں؟ اور اوپر سے پھر میاں چپیڑے بھی مار رہا ہے, گالیاں بھی نکال رہا ہے, ساس بھی آگے سے تانے مار رہی ہے, نند بھی آگے سے 6 باتیں سنا رہی ہے. یہ جو جتنی چیزیں آپ نے بتا دی ہیں نا, ایگزیکٹلی ایسے ہی آج کل جو یہ کوارنٹائن سب لوگ اپنے گھروں میں ہوئے ہوئے, یہی سچویشن چل رہی ہے, یہی پرابلم چل رہی ہے, جس کی وجہ سے جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, اور وہ کہیں پہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی آج کل کے ٹائم میں, کیونکہ ہر بندہ کوارنٹائن ہوا ہوا ہے. آپ پولیس اسٹیشن بھی چلے جائیں نا, وہ بھی ایک قسم کے بند ہے, ادھر کوئی چیز رپورٹ نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں ہماری ادھر چوکیاں لگی ہوئی ہیں, وہ ادھر ہیں, یہ ادھر ہیں. اور کافی یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل, میں آپ سے یہی بات کرنے لگا تھا کہ اسی چیز کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا وہ ہر حربہ آزما رہے ہیں. جس کو کوئی پسند نہیں ہے بیوی, یا کسی بیوی کو کوئی نہیں پسند ہے, تو وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ عورتیں بھی مردوں کو مارتی ہیں. میں کہہ رہی ہوں کٹنے کی بات کر رہی ہوں, میں مارتی ہیں. جس کا بس چلتا ہے, جس کے پیچھے سے جو فیملی اسٹرانگ ہے نا, تو وہ اگر اپنا وہ پورا بتاتی ہے کہ میں بھی کوئی خاتون ہوں, میں ایسے عام خاتونوں کی طرح خاتون نہیں ہوں, یا جس کو تھوڑا سا بھی عبور ہے نا اپنے خاوند پہ, تو وہ اس کو پراپر استعمال کرتی ہے. خالی جو ہے نا عورتیں انوسینٹ نہیں ہوتی, اسی طرح دوسری طرف بھی معاملات ہوتے ہیں. اب زیادہ تر پاکستانی میڈیا میں نے آج تک جب بھی دیکھا نا, ہم تو یہ میڈیا سے وابستہ ہیں ان کے سارے معاملات سے, عورت ہی کی بات کو لے کے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ یہ فلانی زیادتی ہوگی, عورت کے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے یار بھائی, ایک عورت ہے, وہ سارے معاملات کرتی ہے, کام کرتی ہے, بچے جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک میں کلیئرٹی دے دوں, احسن اور میری پہلے بھی بڑی لمبی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. ہم دونوں میں سے کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نگیٹ نہیں کر رہا کہ تشدد ہونا چاہیے یا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد غلط چیز ہے,
عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، غلط بات ہے. یہ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، مرد پہ بھی ایسی چیزیں. لیکن تک تو آنے دو نا احسن، اب یہی تو بات کرنے لگی. لیکن صرف عورت نہیں کہنا، کیونکہ مردوں کے ساتھ بھی تشدد ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی. ایگزیکٹلی بچوں کے ساتھ بھی. جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں، تشدد کی بات کرتے ہیں احسن، تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مرد حضرات بھی، لیکن صرف مرد نہیں ہیں. آپ خواتین، مرد، بچے، بالکل ماں باپ آج کل، کیونکہ بچے گھر پہ سارا دن ہوتے ہیں. میں کچھ دن پہلے باہر اپنے اوپر بیلکنی پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، تو ایک بندہ بچے کو تھپڑ پہ تھپڑ لگائی جا رہا ہے، تھپڑ پہ تھپڑ لگائی جا رہا ہے. میں نے اپنا ماسک پہنا، گلوز پہنے، میں نیچے گئی، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ سارا دن ساڑھے سر تے ناچتا رہتا ہے، سارا دن ساڑھے سر تے ناچتا رہتا ہے، ماں نو پاگل کر رہے ہیں، میں پاگل. میں اس بندے کو حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو بچہ ہے، وہ تو بچہ ہے. بچہ کھیلے گا نہیں، سروں پہ ہمارے ناچے گا نہیں، تو اور کیا کرے گا؟ اس کا وہ کام ہے، اس نے وہ سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کا جو دماغ میں آ رہا ہے اس نے وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، اسی سے وہ سیکھتا ہے. اور ہم لوگ کیونکہ وہ ساری چیزیں کر چکے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مینٹلی پورے تیار ہیں اور ہم انسان ہیں اور یہ پتہ نہیں یہ جانور جیسی حرکتیں کر رہا ہے تو یہ ہمارے میں میچ نہیں کرتا. تو بچے کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے جب تک وہ 18-19 سال کا نہیں ہوتا اور ہمارے لیے کچھ کما کے لاتا نہیں. میں آپ کو بتاؤں، جبکہ شرارتیں جو کرنے والی ہوتی ہیں، جو خوفناک قسم کی ہوتی ہیں، 18-19 سال کی عمر میں انسان شروع کرتا ہے. اس سے پہلے تو ساری معصوم والی حرکتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پچ رہی ہوتی. اور ہاتھ اٹھانا کسی بھی چیز کے اوپر، جانور کے اوپر بھی میں اس کے خلاف ہوں کہ کیوں بھائی اس کے اوپر کیوں اٹھایا جائے. تو بات یہ ہے کہ پر میں آپ کی جو میری پہلے ڈسکس ہو رہی تھی نا، یہ آف کیمرہ بھی، وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عورتیں جو ہے نا وہ اپنی ساری بات مار کھانے کے باوجود بھی منوا لیتی ہیں، جبکہ کسی نہ کسی پوزیشن میں اس کا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے. جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بات کی کہ کوئی بھی باتیں خالی نمک ڈالنے کی سالن میں کم ہے یا زیادہ ہے. یار آپ سوچیں کہ بھائی میں اس کے اوپر اگر اس بی بی سے بحث کرنے لگوں یا بی بی آگے سے وہ بحث بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور وہ ایک تھپڑ یا ایک کھونسے کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے، تو کیا ہمیں اس بات کے اوپر جو سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم یہ کیا کام کرنے لگے ہیں؟ یا جو وہ بڑے لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنے کوئی بھائی کے ساتھ بہن اٹیچ ہو جاتی ہے، ماں اٹیچ ہو جاتی ہے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے دوسرے بھائی جیٹ یا دیور اٹیچ جو نا وہ اپنے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تماشے لگانے کے بجائے اگر انسان کسی بھی پھڈے یا جھگڑے یا لڑائی میں پڑنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لے کہ کیا یہ سوٹیبل ہے. ان کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. کبھی نمک زیادہ یا کم ہونے کے اوپر کیا پورا گھر سر پہ اٹھانا ضروری ہے؟ کیا ساس کو، سسر کو، نند کو، بھائی کو، بہن کو، سارے خاندان کو ایک ایسے ایشو کے اوپر انوالو کرنا ضروری ہے؟ اور اسی کو مینٹلی مطلب اس چیز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دوسری ڈائریکشن میں جاتے ہیں، کوئی بھی چیز کیا اتنی ورتھ ہے اس کی کہ بات ہاتھا پائی تک آ جائے؟ میں نے تو ہمیشہ سے ایک ہی بات سنی ہے احسن کہ ہاتھا پائی پہ بات تبھی آتی ہے جب انسان کے پاس ذہن میں کوئی لاجیکل بات نہیں رہتی کرنے کو. جب آپ کے پاس کوئی لاجیکل گفتگو آرگیومنٹ نہیں رہتی تو بات ہاتھا پائی پہ آتی ہے نا. ایسی بات ہے. اگر آپ زبان سے اپنی بات کریں، آپ ایک بات کریں، احسن ایک بات کرے گا، جگن پھر ایک بات کرے گا، میں احسن کو تھپڑ تبھی ماروں گی جب میرے پاس بالکل بات چیت ختم ہو جائے گی. اور اگر بات چیت ختم ہو گئی ہے تو پھر ویسے ہی وہ کچھ کہتا ہے ایک چپ 100 سکھ. یہی بات ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات کو جو ہے نا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی ایک بات میں کلیئر ہو جائے کہ میری غلطی ہے یا کسی کی غلطی ہے، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے کی جو ہے نا وہ غلطی ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ہی خاموش ہو جاؤں گی. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل یہ جو مسئلے چل رہے ہیں، جو یہ جو مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ جلاد بھی گھر میں ہے، وہ جلاد بھی گھر میں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، یا مرد اور عورت کے علاوہ گھر کے جو وہ ممبر ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ ساتھی وہ جو سارے کام کروا رہا ہوتا ہے. پر میری بات سمجھنے کی یہ ہے، میری ان سب سے جو یہ کر رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے ہو رہا ہے. ایک تو باہر اتنے حالات خراب ہیں کہ لوگ جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بندہ اسے ایک دم جب گھر کے اندر جاتا ہے نا تو وہ خود ڈپریس ہو جاتا ہے، کافی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو کسی کو نہیں سننے کی عادت، اتنا زیادہ شور. اب میں نہیں سننا چاہتا تو کوئی کر رہا ہے تو وہ مجھے ڈپریس کر رہا ہے نا کسی نہ کسی کنڈیشن میں. اور میں جس کے اوپر وہ کر سکتا ہوں، جس پہ میرا ہولڈ ہے اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ملازم ہے،
اس کے اوپر ہے, چاہے وہ بیگم ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی اور جس کے اوپر وہ اپنا زور لگا سکتا ہے تو وہ لگا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور نہیں لگانا چاہیے, اور وہ لگا رہا ہے. جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار جیسے میں ڈپریس ہوں, ہو سکتا ہے کہ ویسے یہ میرے سے ڈپریس. اور بات یہ ہے کہ اگر ایسن بیکاز ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا اس ویڈیو کا, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کا, کیونکہ ایک مرد کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ میری جو بہت سا کام ہے جو گنگازم ایز اے یوٹیوب چینل پہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز اب خواتین سے ہی ریلیٹڈ کرتی ہیں. مجھے زیادہ آئی تھنک کام انسانیت سے ریلیٹڈ کرنا چاہیے. اس میں بچے بھی ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں, مرد ہے, عورت ہے. ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو انسانیت, اینڈ دین اوبویسلی جو ہمارے جانور بھی ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دا پوائنٹ از ان نگیٹو اور برے حالات میں ہم آپس میں مل کے بھی تو کام کر سکتے ہیں. مراد ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اگر دونوں ایک ڈپریسڈ اور نیگیٹو اسٹیٹ میں ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں خود ایک وائلنٹ ریلیشن شپ میں رہ چکی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ایک انسان وائلنٹ ہے تو آپ اس سے نہ تو لاجیکل گفتگو کر سکتے ہیں, نہ ہی کوئی سینسیبل بات چیت کر سکتے ہیں, اسپیشلی اس ایکسٹریم پہ جب کسی انسان کا غصہ اور مینٹل اسٹیٹ ہو. تو یا تو ایسی ریلیشن شپ, میرج یا ڈائنامک میں نہ رہیں. مجھے پتہ ہے بڑا آسان ہے کہنا اور بہت مشکل ہے واک اوے کرنا, میرے لیے خود بہت مشکل تھا ایک بچہ گود میں لے کے. لیکن اگر ایسی آپ کی ریلیشن شپ ہے جو ہے ہی ہاتھا پائی پہ بیس, تو اس میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے. اور لاک ڈاؤن کے حالات میں تو بالکل ہی انسان کا بیڑا غرق ہو جائے. اور اگر بات اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو جیسے کہ احسن نے بھی کہا کہ چپ ہو جائیں, ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے. اینڈ مور دین اینی تھنگ اپنے مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. بچوں پہ اور گھر کے سٹاف کے اوپر اور گھر کے بڑوں کے اوپر اپنا غصہ اور اپنا ایٹیٹیوڈ مت نکالیں. وہ نہیں ڈیزرو کرتے کہ آپ ان کے ساتھ گستاخی کریں اور ان کے ساتھ نیگیٹیولی بیہیو کریں. محبت, پیار اور خلوص کے ساتھ یہ وقت گزاریں. یہ ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں, اب اس ٹیسٹ میں ہم نے پاس ہونا ہے یا فیل, یہ ہم سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. جہاں پہ ہم نے ایک نیگیٹو سائیڈ آپ کو دکھائی ایسن ٹائسن اور میں نے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ان لاک ڈاؤن, تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے وقت گزار سکتے ہیں, پازیٹیولی بھی ٹائم گزار سکتے ہیں. تو اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھ سکتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارا وقت اچھے انداز میں گزرے اور بات ہاتھا پائی تک نہ پہنچے. سو اسٹے ٹیونڈ.